اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کی ادائیگی ہے۔ حج کی ادائیگی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو ملا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے جو در حقیقت عشق و محبت کی ایک داستان ہے، عشق و محبت کا ایک سفر ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی دوسرے سے محبت ہو جائے تو آدمی اپنے محبوب، اپنے معشوق جس سے وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے محبوب کی یاد کو اپنے دل میں بساتا ہے، اپنے دماغ میں اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب وہ محبت ہو جاتی ہے، جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے، جسے میں چاہتا ہوں، اپنے معشوق سے کیسے میں ملاقات کر لوں اور کیسے میں اس سے ملوں۔ ملنے کی چاہت بڑھ جاتی ہے، ملاقات اور بات چیت کرنے کی چاہت انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور جب بات چیت ہونے لگتی ہے تو پھر دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کروں کبھی میں اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاؤں، اسے کوئی گفٹ دوں۔ پھر گفٹ دینے کا دور چلتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ گفٹ دیتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر پیار و محبت کی اس داستان میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک محبوب اپنے محبوب کے لیے بالکل بھوکا پیاسا رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہر وقت وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میں اپنے محبوب کی، اپنے عاشق کی، اپنے معشوق کی یاد میں ڈوبا رہوں۔ اور پھر جب یہ محبت بالکل انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سماج اور سوسائٹی کی ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں بھی اس عاشق کو، اس محبت کرنے والے کو اپنے محبوب، اپنے معشوق سے ملنے سے نہیں روک پاتیں، اور یہ عاشق تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی وہ محبتیں ہیں جو ہم اور آپ دن رات جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ اسلام بھی دراصل اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا ایک رشتہ ہے، ایک عقیدت کا، ایک تعلق کا ایک رشتہ ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرنے پر آ جائے، اس سے عشق کرنے پر آ جائے، تو سب سے پہلی محبت کی سیڑھی اسلام میں یہی ہے کہ بندہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اپنے اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے کو، اپنے رسول کے سچا رسول ہونے کے عقیدے کو اپنے دل میں، دماغ میں بٹھا لے۔ محبت کی یہ پہلی سیڑھی ہے، جیسے دنیا کی چیزوں میں محبت کی پہلی سیڑھی ہے کہ محبوب کو دل میں بٹھائیے، دل میں جگہ دیجیے، ویسے ہی اسلام بھی یہ تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے کو، عقیدے توحید کو اپنے دلوں میں بسائیے۔ اور جب بندہ اپنے اللہ کی اس محبت کو، اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اپنے دماغ پر سوار کر لیتا ہے، تو پھر دل چاہتا ہے بندے کا کہ میں بھی اپنے اللہ سے، اپنے محبوب سے ملاقاتیں کروں، اس سے جا کے باتیں کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نماز کی شکل میں وہ ادا اپنے ماننے والوں کو دے دی ہے کہ آؤ میرے پیارو، آؤ اور مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو، مجھ سے آ کر کے ملو، مجھ سے آ کر کے بات کرو۔ نماز کی شکل میں بندہ اپنے اللہ سے بات کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ اسی طرح جب یہ محبت کے جذبات آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے بندے کے اوپر کہ بندہ اپنے اللہ کے لیے بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے
اور بہت سی جائز چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے اور صبح سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی شکل میں رہ کے گزار دیتا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں بھوکا پیاسا رہ کر کے زندگی گزارتا ہے، روزے کی شکل میں اللہ نے وہ عبادت دی اپنے بندوں کو کہ جو بندوں کو اللہ سے محبت سکھاتا ہے۔ اور جب یہ محبت کے جذبات آگے بڑھتے ہیں، بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنے اللہ کے نام پر، اپنے رب کے نام پر میں کچھ خرچ کروں، کچھ گفٹ دوں۔ اللہ نے زکوٰۃ کی شکل میں ایک ایسی عبادت فرض کر دی کہ آؤ میرے محبوب بندو، تم اپنی محبت کا کھلے طور پر اظہار کرو اور میرے نام پر میرے غریب مسکین بندوں کو، ضرورت مندوں کو خوب ہدیے تحفے اپنے مال سے دے کر کے مجھ سے قربت اختیار کرو۔ یہ اسلامی جو عبادات ہیں اور دنیاوی محبت کی جو مثال میں نے دی وہ ملتی جلتی ہے۔ وہ دنیا کی محبت ہے جو یہی ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا اور آخرت کی وہ محبت ہے اللہ کے نام پر کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور جب بندے کی محبت بالکل انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا مال خرچ کر کے اپنے محبوب اور اپنے اللہ کی یاد میں صرف دو چادریں لپیٹ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے رب کے دربار میں جا کر حاضر ہو جاتا ہے کہ اللہ اب میں آ گیا، اب مجھ سے رہا نہیں گیا اپنے گھر، اب میں آپ کو آپ کے خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے اور آپ کی ملاقات کے لیے اور آپ کی محبت کے اظہار کے لیے اب میں سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر آپ کے دربار میں آ گیا۔ اے اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری کو آپ قبول فرما لیجیے۔ یہ وہ عشق و محبت کی وہ داستان ہے اسلامی عبادات جس کی انتہا حج پہ آ کر ہوتی ہے۔ حج دراصل میں نے عرض کیا کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کے لیے یہ بڑا عجیب لفظ ہے قرآن کا، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، گھومنے ٹہلنے کے لیے نہیں، صرف اللہ نے اپنے لیے اپنے بندوں پر یہ حج فرض کر دیا ہے، ان بندوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوں، ان بندوں پر اللہ نے حج کو فرض قرار دے دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے اور وہ صاحب استطاعت یعنی اپنے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ جا کر حج کے جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، مناسک حج، ان کو ادا کرنے پر پوری طرح قادر ہو، راستے کے آنے جانے کا جو خرچ ہے اس کا وہ مالک ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں جانے سے لے کر کے واپسی تک اتنا چھوڑ کر جائے کہ اس کے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو ایسے مسلمان کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو کوئی حج کرے اللہ کے لیے حج کرے، دوران حج کسی قسم کا گناہ نہ کرے، دوران حج کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ کرے، دوران حج کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کے یہاں جو کام منظور نہ ہو، اللہ کے نظر میں وہ کام ناپسندیدہ ہو، ایسا کوئی کام دوران حج نہ کرے۔ اگر صحیح طور پر آداب و سنت کی رعایت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر اگر کوئی شخص حج کر لے، آپ نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، مکہ مکرمہ سے جب واپس آئے گا حج کر کے بالکل ایسا آئے گا گناہوں سے پاک ہو کر جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ آدمی کرے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے بیچ کا درمیانی جو وقفہ ہے، اس درمیانی وقفے میں جتنا گناہ ہوں گے سب کا کفارہ ہے۔
اسی طریقے سے آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور ایک ایسا حج جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، ایسا حج جس میں ریاکاری، دکھاوا، شہرت مقصد نہ ہو، ایسا حج جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو، ایسا حج جو اپنے ادا کرنے والے کو گناہوں سے بالکل موڑ دے، نیکیوں کی طرف اس کو لے آئے، ایسا حج جس کو کرنے کے بعد بندے کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو جائے اور آخرت کی فکر بندے کے اوپر سوار ہو جائے۔ اگر ایسا حج کسی کو نصیب ہو گیا اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، اور فرمایا حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے ای الاعمال افضل، سب سے اچھے اعمال میں، اچھے اعمال بہت سارے ہیں، ان میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا ثم ماذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے اللہ کی راہ میں نکل جانا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ثم ماذا یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور ایسا حج جس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ کے یہاں جنت ہے، جنت۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج دراصل گناہوں کو، فقر و فاقے اور تنگ دستی کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ العمرۃ والحج ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ عمرہ اور حج یہ دو ایسی اہم عبادتیں ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے بعد جو شخص ان کو ادا کر لے، ان کی ادائیگی بندے سے فقر و تنگ دستی و مصیبت اور گناہوں کے بوجھ کو بالکل ویسے ختم کر دیتی ہے جس طریقے سے بھٹی لوہے کے اندر سے، لوہے کو اگر بھٹی میں جھونک دیا جائے تو جس طریقے سے لوہے کا میل کچیل بھٹی میں جھکنے کے بعد ختم اور صاف ہو جاتا ہے، ویسے ہی عمرہ اور حج کرنے کے بعد بندے کے اوپر سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور گناہوں کا میل کچیل ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حج کی جو عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، خانہ کعبہ جو ابتدائے زمانے سے ہے، طوفان نوح میں جس کی عمارت ڈھہ گئی، بہہ گئی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو دور آیا ایک زمانے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پھر سے تعمیر کرو، پھر سے تعمیر ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا تھا، خانہ کعبہ کی وہ جگہ بتا دی گئی کہ یہ وہ جگہ ہے، اس کو پاک کریے، اس کو صاف کریے، کفر اور بت پرستی اور شرک کی تمام گندگیوں سے اس گھر کو، اس خانہ خدا کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے بالکل پاک صاف کر دیجئے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور ابراہیم یہ پکار لگائیے لوگوں میں یہ پکار لگا ہوا ہے ابراہیم، یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دے دیا ہے، لہذا حج کرو، حج کرو۔ مسند احمد ابن حنبل کی مشہور روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ میری آواز کو کون سنے گا، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، اکیلا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارا کام صرف آواز لگانا ہے، آواز لگاؤ، پکارو، آواز کو پہنچانا دور دراز علاقوں تک، عالم ارواح یا عالم دنیا جتنے بھی موجود ہیں انسان جنات، سب میں اس آواز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو جن کانوں نے سنا،
جن کانوں نے سنا دنیا میں رہتے ہوئے یا دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں، جن کانوں نے سنا اور اس آواز پر جنہوں نے اس وقت لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں حج کو لکھ دیا ہے۔ وہ لوگ حج کرتے ہیں، اور جو لوگ حج کرتے ہیں یقیناً بہت ہی قابل احترام ہیں، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ورنہ صورتحال تو سماج کی یہ ہے کہ جب انسان سب کچھ اپنا کھو دیتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، کسی لائق نہیں بچتا، تب پھر بالکل مریل جب ہو جاتا ہے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تب اس کو حج کی یاد آتی ہے۔ حج تو جوانی میں ہونا چاہیے، جوانی کے عالم میں حج ہو تاکہ سارے ارکان ٹھیک سے ادا کر سکے۔ 8 ذی الحجہ، اس کے بعد 9 کو عرفہ، اور اس کے بعد طواف زیارت اور مینا اور رمی جمار، سارے جو ارکان ہیں حج کے، ان کی ادائیگی کے لیے تو ظاہر ہے طاقت کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے۔ جب انسان صحت مند ہوگا، طاقتور ہوگا، اس طاقتور اور صحت مندی ہونے کے زمانے میں جس وقت وہ حج کرے گا، اس وقت کی ادائیگی کی بات بالکل الگ ہوگی۔ اور جب بڑھاپے کے عالم میں حج کرے گا تو پھر تو صورتحال یہ ہوگی کہ کسی کو ساتھ لے کر جائے گا اور وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے طواف، اب تو سنا ہے تقریباً 7-8 کلومیٹر کا ایک چکر ہوتا ہے طواف کا، اتنا بڑا ایریا۔ اب کوئی بوڑھا آدمی بیچارہ جائے تو طواف کہاں ٹھیک سے کر پائے گا؟ اس لیے جو دنیاوی جھمیلے ہیں، بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا ابھی بچی کی شادی باقی ہے، ابھی حج ابھی نہیں کریں گے، ابھی بڑا پیسہ خرچ ہوگا، اس کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے۔ تو یہ سب جو خرافات ہیں یہ ہماری اپنی ایجاد ہیں۔ اسلام نے تو نکاح کو بڑا آسان بنایا ہے، کسی کی بیٹی پسند آئی، کسی کا بیٹا پسند آیا، دونوں عاقل بالغ سمجھدار ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں بہتر ہے مسجد کے اندر نکاح کر دیا گیا، اور بس کچھ مٹھائی چھوارے وغیرہ تقسیم کر کے بات ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اسلام نے تو 100-150 روپے مشکل سے لگتے ہیں نکاح میں، اس سے بھی کم اگر نہیں بھی چھوارے ہیں کوئی حرج نہیں، نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ اسلام نے تو اتنا آسان بنا دیا ہے۔ یہ تو ہم نے خود اپنی طرف سے ایسی رسم و رواج ایجاد کر کے نکاح کو، شادی کو ایسا مشکل بنا دیا کہ زنا کرنا آسان اور نکاح کرنا نہایت مشکل۔ تو اپنی طرف سے خود ساختہ رسم و رواج کا بہانہ بنا کر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حج ابھی نہیں کریں گے، جب سب سے فارغ ہو جائیں گے تب حج کریں گے، وہ غلطی پر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو حج فوراً کر لیا کرو، جیسے حج فرض ہو فوراً حج کر لیا کرو، نامعلوم اس ٹال مٹول اور اس تاخیر کے نتیجے میں کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، تو پھر حج کا یہ فریضہ تمہارے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زاد و راحلہ کا مالک ہو، یعنی جس کے پاس سامان سفر ہو، اخراجات بھی ہوں، جانے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، ہر سہولت اس کے پاس فراہم ہے، اس کے باوجود بھی حج نہ کرے، ٹال مٹول کرتا رہے اور اسی حال میں مر جائے تو یہودی یا عیسائی کی موت مرے گا۔ اس لیے 4 لاکھ 5 لاکھ جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں، اب تو اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگ اپنی شادی بیاہ میں 10-20 لاکھ یوں ہی اڑا دیتے ہیں، قرض لے لے کے اڑا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہیں، مالی طور پر بھی مضبوط ہیں، وہ پہلی فرصت میں حج کریں، پہلی فرصت میں حج کریں، نہ معلوم کب کس کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آ جائے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی یا عیسائی کی موت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو نصیب ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسلام کا جو یہ بنیادی فریضہ ہے حج، یہ بنیادی رکن ہے اسلام کا، ایک ایسی عبادت ہے جو مال بھی لگتا ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے، مالی اور بدنی دونوں قسم کی یہ عبادت ہے، لہذا اس عبادت کو کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اگر کسی سے تاخیر ہو ہی گئی ہے، کوئی بھی وجہ رہی ہو، تاخیر ہو ہی گئی ہے، اب وہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پیسہ تو ہے لیکن جسمانی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، ارکان نہیں ادا کر سکتا، اب طواف 7 کلومیٹر کا نہیں کر سکتا، سعی بین الصفا والمروہ اور رمی جمار، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ وہ نہیں کر سکتا،
بھیڑ میں اس کے وہ مشقت ہے، وہ خود اپنے سہارے کا محتاج ہے کسی دوسرے کے، وہ اب نہیں ادا کر سکتا، تو اس کے لیے پہلی فرصت میں وہ اپنی طرف سے حج بدل کرائے، اپنی طرف سے خرچ اور تمام ضروریات اور سامان سفر فراہم کر کے کسی ایسے شخص سے جو طاقتور مضبوط ہو، ارکان حج کو ادا کرنے پر پوری طرح قادر ہو، اس کو فوراً تیار کر کے اپنی طرف سے حج بدل کرائے، تاکہ یہ فریضہ اس کے ذمے سے ادا ہو جائے، ورنہ باقی اگر رہا تو پھر خطرہ اسی چیز کا ہے جو میں نے حدیث پڑھی کہ نہ معلوم ہو یہودی کی موت مرے یا عیسائی کی موت مرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت لکھ دے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔